جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فلا تکلنا الی نفسنا طرفۃ عین. ہم نے علم النحو جو ہے نا ابتدائی چند ابحاث اس کی پڑھی تھیں کہ علم النحو کی تعریف وہ علم جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور ساتھ ساتھ ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو جائے کہ ہم نے وہاں پر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. اسی طرح اس علم کا مقصد تھا، اس کے بعد اس علم کا موضوع تھا کلمہ اور کلام، اور اس علم کا مقصد کیا تھا پڑھنے کا کہ عربی زبان میں اعراب کی غلطی سے بچ جائیں. پھر میں نے بتایا تھا کہ ہم نے بالکل جو ابتدا سے شروع کی کہ جو آواز بھی انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں لفظ. اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، اگر معنی ہو تو موضوع، اگر معنی نہ ہو تو محمل کہتے ہیں. پھر لفظ موضوع یعنی معنی دار لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد ایک اکیلا لفظ، ایک اکیلا بامعنی لفظ اس کو موضوع کہتے ہیں، اور دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ ان کو کہتے ہیں مرکب کہتے ہیں. پھر یہ جو مفرد ہے اس کی تین قسمیں، اسم فعل حرف. اسم جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. فعل جو اپنا زمانہ خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے. حرف جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو. پھر اسم کی ہم نے تین قسمیں پڑھی تھی، جامد جو نہ تو خود کسی سے بنے نہ اس سے کوئی اسم بنے. مصدر جو نہ تو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے. مشتق جو اسم جو مصدر سے بنے اس کو مشتق کہتے ہوتے ہیں. فعل کی چار قسمیں تھی، ماضی، مضارع، امر نہیں. ٹھیک ہے، ماضی جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، مضارع جو موجودہ یا آئندہ آنے والے زمانے پر دلالت کرے، امر جس میں کسی کام کا حکم ہو، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. حرف جو ہے نا اس کی دو قسمیں، عاملہ اور غیر عاملہ، یہ ہم اپنی جگہ پر جا کر پڑھ لیں گے. ابھی فی الحال یہ جو باقی ٹیبل ہے مرکب اس کو چھوڑ دیں. اب بات یہ کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ حرف ہے. آخر اس کا اندازہ ہمیں کس طرح ہوگا؟ تو دیکھیں چند علامات ہیں. ٹھیک ہے، چند علامات ہیں جن کو جان لینے سے آپ کو اسم فعل حرف ان تینوں کی پہچان ہو جائے گی. اسم کو جو پہچاننے کے لیے جو چند چیزیں ہیں وہ یہاں پر سامنے آپ کے موجود ہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے شروع میں الف لام ہو، یہ اسم کی سب سے بڑی علامت ہے. ٹھیک ہے، سب سے کہ یہ جو شروع میں الف لام ہو. مثال الحمد للہ رب العالمین، دیکھیں الحمد کے شروع میں الف لام ہے، العالمین کے شروع میں الف لام ہے. جہاں پر یہ الف لام آ جائے وہاں پر آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، مجرور ہونا، مجرور کہتے ہیں کہ جس پر حرف جر داخل ہو. حرف جر یہ حروف جارہ یہ 17 ہیں، یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم پڑھیں گے. جر کی علامت یہ عام طور پر آخر میں زیر ہوتی ہے، جیسے الی السمائی، اب الہ حرف جر ہے، السمائی مجرور ہے، تو مجرور ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. ٹھیک ہے، جو بھی لفظ مجرور ہوگا وہ اسم ہوگا. آخر میں تنوین ہو، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. صم بکم عمیون یہ تینوں اسم ہے، کیوں؟ اس پر دو زبر دو پیش لگی ہوئی ہیں. عام طور پر یہ جو دو علامتیں ہیں نا الف لام اور تنوین، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے جی مسند الیہ ہو. مسند الیہ کا معنی یہ ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو. ویسے مسند الیہ یہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے، یہ مبتدا کا دوسرا نام ہے. اسم جو ہے نا یہ مسند الیہ ہوتا ہے، فعل وغیرہ یہ مسند الیہ نہیں ہوتے. جیسے محمد الرسول اللہ، اب محمد یہاں پر مسند الیہ بھی ہے، اس کو ہم مبتدا بھی کہتے ہیں مسند الیہ بھی کہتے ہیں. لیکن اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ بسا اوقات ایک لفظ میں دو یا تین علامتیں جمع ہو جاتی ہیں.
یہاں پر دیکھیں جس طرح دو پیش بھی ہے اور یہ مسند الیہ بھی ہے۔ مضاف ہو، مضاف کا معنی یہ ہے کہ جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی گئی ہو۔ یہ جو مسند الیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے، مطلب اس کے بارے میں کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے۔ مضاف یعنی جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے۔ آگے یہ میں آگے وہ جا کے آپ کو بتاؤں گا، مرکب اضافی میں اس کے بارے میں جا کے پڑھیں گے۔ جیسے سورۃ الفاتحہ، اب دیکھیں سورۃ یہ مضاف ہے، الفاتحہ مضاف الیہ، تو مضاف ہونا یہ مضاف الیہ دونوں اسم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مصغر ہو، مصغر کہتے ہیں جس میں کسی چیز کے چھوٹے پن کو جو ہے نا وہ ظاہر کیا گیا ہو، مصغر۔ جیسے مثال کے طور پر عبدن ایک بندہ، ایک غلام، ایک لڑکا۔ عبیدن ایک چھوٹا غلام، ایک چھوٹا لڑکا۔ یہاں پر دیکھیں مثال، یا بنیہ، ویسے ابنن ہوتا ہے نا اے بیٹے، ابنی اے میرے بیٹے، ٹھیک ہے۔ یا بنیہ اے میرے چھوٹے بیٹے، ٹھیک ہے، اے میرے بٹوا، ہمارے استاد جس کا ترجمہ کرتے اے میرے بٹوا۔ بہرحال یہ جو مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ منسوب ہو یعنی ایک اسم اور وہ کسی چیز کی طرف منسوب ہو، اس کی نسبت کسی چیز کی طرف کی گئی ہو۔ دیکھیں جیسے پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ لاہور کے رہنے والے کو لاہوری، کراچی کے رہنے والے کو کراچیوی، ٹھیک ہے۔ تو انا پاکستانی جن یا منصوب، یا جو ہے نا یہ نسبت کی لگی ہوئی ہے۔ تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے امرأتانی فرجل و امرأتانی، امرأتان دو عورتیں، یہ تثنیہ ہونے کی علامت ہے۔ جمع ہونا جیسے ان کنتم صادقین، صادقین جمع ہے، جمع بھی اسم کی علامت ہے۔ موصوف ہونا، موصوف کہتے ہیں جس میں جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو کہتے ہیں موصوف، اور جو اس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں صفت۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا، دیکھیں اب قرآن مجید کی صفت بیان ہوگی کہ وہ قرآن کون سا ہے؟ عربی قرآن ہے، ہم نے اتارا ان پر عربی، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے۔ اب قرآن موصوف ہے، عربین صفت ہے، تو قرآن جو موصوف ہوگا وہ اسم ضرور، موصوف کا اسم ہونا ضروری ہے۔ آخر میں تائے متحرکہ ہو، تائے متحرکہ کہتے ہیں کہ یہ گول تا، اس کو کہتے ہیں تائے متحرکہ۔ ایک اور آئے گی تائے ساکنہ، وہ آگے ہم فعل میں پڑھیں گے۔ یہ تائے متحرکہ گول تا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر گول تا بھی آگی، تنوین بھی آگی، انہا بقرۃن، اور پھر اس کے بعد اگلی ہے حرف ندا داخل ہو، حرف ندا یا آ، ٹھیک ہے، یہ دو حرف ندا ہیں، یا اور آ۔ ویسے تو 5 حروف ندا، یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ، یہ 5 حروف ندا ہیں، ٹھیک ہے، یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ وقیل یا ارض ابلعی، قرآن مجید میں جہاں پر بھی یا کے بعد جو لفظ بھی اسم ہوگا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا محمد، یا ارض۔ ضمیر ہونا، ضمیر کہتے ہیں جو آسانی کے لیے آپ اس کی اگر تعریف یہیں پر سمجھ لیں، ویسے تو اس کا پورا سبق آگے آئے گا، کہ جو نام کی جگہ پر استعمال ہو۔ میں کہتا ہوں زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید چلا گیا، بار بار زید آ رہا ہے نا، اب میں دوسرا جملہ کہتا ہوں زید آیا، اس نے کھانا کھایا، وہ چلا گیا، تو زید کی جگہ پر وہ اور اس جو استعمال ہوئے یہ ضمیر ہے۔ عربی میں ضمیروں کا ایک جو ہے نا وہ پورا سبق ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے۔ جیسے ایاک نعبد، تیری ہی، تیری، اب اللہ لفظ، اللہ کی جگہ پر جو ہے نا وہ جو لفظ ذکر ہو رہا ہے ایاک، ٹھیک ہے، تو اب یہ ضمیر ہے۔ ضمیر بھی اسم کی علامات میں سے ہے، تو یہ کل جو ہے نا 12 علامتیں ہیں، میں نے بتا دی۔ اس میں سے الف لام اور تنوین، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، الف لام اور تنوین کا۔
دیکھیں شروع میں الف لام مجرور ہونا، تنوین، مسند الیہ، مضاف، مصغر، منصوب، تثنیہ، جمع، موصوف، آخر میں تاء متحرکہ، حرف ندا داخل ہو، حرف ندا جس سے کسی کو پکارا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں، اور ضمیر ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ اب فعل کو پہچاننے کی کیا علامتیں ہیں کہ فعل، اب ہمیں کس سے پتہ چلے گا کوئی لفظ فعل ہے؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک، اس کے اندر ماضی کا زمانہ ہو، ٹھیک ہے، ماضی ہونا، جیسے ضرب اللہ مثلا، ضربہ فعل ہے کہ بیان کی اللہ نے مثال، بیان کی گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے، یہ ماضی کا زمانہ۔ مضارع ہو، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ مارتے ہیں حق کو باطل پر، تو دیکھیں مارتے ہیں حال والا زمانہ، ٹھیک ہے، تو یضرب یہ فعل مضارع ہے، مطلب اس کے اندر مضارع حال یا استقبال والا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ علامت فعل ہے۔ امر ہو، امر کا صیغہ ہو، جیسے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، آپ بیان کریں ان کے لیے ایک مثال۔ اضرب امر ہے، یہ آگے جو ہے نا علم الصرف میں یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اگر وہ شروع کی تو اس میں یہ پتہ چلے گا ماضی کس طریقے سے بناتے ہیں، مضارع، امر، اور آگے نہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، جس میں کسی کام سے روکا جائے کہ تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ پانچویں یہ ہے کہ حرف جزم داخل ہو۔ حرف جزم جو ہے نا یہ کل 4 ہیں، ان، لم، لما، لام امر، لام نہیں، 5 بلکہ ان، لم، لما، لام امر، لام نہیں، یہ حروف جوازم ہیں، تو ان کے بعد ہمیشہ فعل آئے گا، ٹھیک ہے، ان کے جس لفظ پر حرف جزم داخل ہو وہ لفظ ہمیشہ فعل ہوگا۔ دیکھیں لم یہاں داخل ہے نا تو اب تفعلوا فعل ہو جائے گا۔ حرف نصب داخل ہو، حرف نصب کہتے ہیں، دیکھیں حرف جزم تو کہتے ہیں جو آخر میں جزم دے دے، ٹھیک ہے، اور حرف نصب کہتے ہیں جو آخر میں زبر دے دے، فعل کو زبر دے دے۔ دیکھیں لا یستحیی ان یضرب، اب یہاں پر جو ہے نا یہ ان یضرب، دیکھیں یضربو تھا اصل میں، جیسے یضربو یہ ہے، اب یہ ان آ گیا تو ان نے پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا، تو ان حروف نواسب میں سے ہے، تو ان کے بعد جو بھی آئے گا وہ فعل ہوگا۔ حروف نواسب 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ اس کے بعد اگلا ہے جی حرف قد داخل ہو، یعنی قد کے بعد بھی ہمیشہ فعل آئے گا، جیسے قد افلح المؤمنون، تو افلح فعل ہے۔ قد سمع اللہ، تو قد کے بعد سمع آ گیا، وہ فعل ہے۔ حرف سین داخل ہو، سین کے بعد بھی ہمیشہ فعل آئے گا، جیسے سیقول، سا یقول، تو سین زبر سا کے بعد یہ جو آ رہا ہے نا یقول، یہ فعل ہے۔ سوفا، سوفا کے بعد بھی ہمیشہ فعل آئے گا۔ سوف تعلمون، تو تعلمون فعل ہے، سوفا کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہمیشہ فعل ہوگا۔ ضمیر مرفوع متصل بارز ہو، ضمیر مرفوع متصل بارز کیا ہوتی ہے؟ یہ ضمیر ضمائر کا سبق ہم پڑھیں گے، اس میں فعل کے ساتھ یہ جو تا، تما، تم، تی، تما، تننا، تو، نا، یہ الفاظ لگے ہوتے ہیں۔ انعمتا، تو یہ ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ بھائی یہ فعل ہے، اس سے پہلے جو ہے نا ہمیشہ فعل ہوتا ہے۔ آخر میں تائے تانیث ساکنہ ہو، دیکھیں تائے تانیث ساکنہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا، اوپر تائے متحرکہ تھی وہ اسم کی علامت ہے، تا ہو تانیث کی ہو یعنی مؤنث ہونے کی علامت ہو، اور ساکنہ ہو اس پر یہ جو ہے نا یہ جزم والا سائن ہو، سکون والا سائن ہو، جیسے فضحکت، تو یہ جو تائے تانیث ساکنہ بھی جس لفظ کے آخر میں آئے گی وہ لفظ فعل ہوگا، ضحکت، ضربت، نصرت۔ آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہو، ثقیلہ، ثقیلہ کہتے ہیں نون مشدد، اور تاکید کہتے ہیں کہ جو بات کو پختہ کرنے کے لیے لایا جائے، کہ ثم لتسألن، تو یہ جو نون مشدد آخر میں آتا ہوتا ہے یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس سے پہلے فعل ہے، تو تسألو فعل ہے اور نون نون ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، نون ثقیلہ سے مراد نون مشدد ہے۔ یہ کلام کے اندر پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ ثم لتسألن، تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، تو یہ جو ضرور بضرور کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا وہ نون تاکید ثقیلہ کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَنَهْدِيَنَّ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بضرور ان کو راستے دکھائیں گے۔
اور آخر میں نون تاکید خفیفہ ہو۔ نون تاکید خفیفہ ایسا نون جو تاکید کے لیے ہو، یعنی کلام کو پختہ کرنے کے لیے، اور خفیفہ سے مراد ساکن ہو، نون ساکن ہو، جیسے اضربن، تم سب ضرور ضرور مارو، ٹھیک ہے، ضرور مارو، اس میں کم پختگی ہوتی ہے اور نون تاکید ثقیلہ میں زیادہ پختگی ہوتی ہے۔ تو جس لفظ کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ آ جائے یا خفیفہ آ جائے وہ لفظ بھی فعل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی آخر میں ضمیر مرفوع متصل آئے، تاء تانیث ساکنہ آئے، نون ثقیلہ آئے، نون خفیفہ ہے، یہ سارے کے سارے اس فعل ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو ہم نے فعل ہونے کی علامتیں بھی پڑھ لی، ماضی ہو، مضارع ہو، امر نہیں، حرف جزم داخل ہو، حرف نصب داخل ہو، حرف قد، حرف سین، حرف سوفہ، یہ جو ہے نا اس کے شروع میں آئے، اور مرفوع متصل آخر میں ہو، تاء تانیث ساکنہ آخر میں ہو، نون ثقیلہ آخر میں ہو، نون خفیفہ آخر میں ہو۔ حرف کا ہم نے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس کی تعریف، جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی وغیرہ۔ علامت حرف کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت قبول نہ کرے۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔